یامین صاحب قبلہ صدر دارالفتہ مدرسہ جامعہ حمیدیہ رضویہ بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائے اور اپنے نورانی حقانی عرفانی بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال فلک شگاف نعروں سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، ذرا اور بیداری پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی محمد یامین صاحب قبلہ۔ خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ مائک پہ حضرت علامہ مفتی محمد یامین صاحب قبلہ۔ حضرات، جلسے میں جو مراد آباد کی سرزمین سے ایک شاندار جاندار باوقار خطیب تشریف لائے ہیں، اب ان کی تقریر سننے کے لیے آپ کو زیادہ انتظار کرنا نہیں ہوگا۔ بہت جلدی وہ خطیب شہید علامہ سعید اختر صاحب آپ کے سامنے تشریف لے آئیں گے اور آپ ان کے خطاب نایاب سے مستفیض ہوں گے۔ صدر اجلاس قاضی شہر بنارس حضرت علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ کے کہنے کے مطابق اگرچہ تقریر کا مبسوط تقریر کا وقت نہیں ہے، مگر پھر بھی اس مبارک باعظمت محفل کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، اور یہ چونکہ افضل الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب خدا، شہنشاہ دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ کی محفل ہے، اس محفل میں جو کہ سردار انبیاء کی محفل ہے، افضل المرسلین کی محفل ہے، میں چاہتا ہوں کہ افضل العبادات کا ذکر کر دوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فرض الصلاة على المؤمنین بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، والصلاة والسلام على رسوله الذي جعل الصلاة عماد الدين، وعلى آله وصحبه المصلين، وعلينا معهم أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اہل سنت، محترم سامعین، معزز حاضرین، اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے، سب سے پہلے حبیب یزداں، محبوب رحماں، صاحب قرآن، وجہ تخلیق کن فکاں، سیاہ لامکاں، نشان بے نشان، پرتو نور نہاں، رحمت للعالمین، سید المرسلین، فخر اولین و آخرین، مقتدائے انبیاء و مرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، انسان کی تخلیق کا مقصد فرائض خداوندی کی ادائیگی اور عبادات کی بجا آوری ہے، لیکن
تمام فرائض میں اہم الفرائض اور تمام عبادتوں میں افضل العبادات نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا ہے ایمان کے بعد وہ ہے نماز، اور نئے نئے عنوانات سے پروردگار عالم نے نماز کی برتری اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ، فرائض و واجبات کے لحاظ کے ساتھ، خشوع قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد میں غرق ہونے کے ساتھ پڑھو تو وہ نماز مفید ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اے لوگو نماز کی نگہبانی کرو، نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز کی یعنی نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ مدد تلاش کرو، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ ایک جگہ پروردگار عالم نے نماز کی یوں رغبت دلائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر واقعی آدمی نمازی ہو جائے اور نماز کی شرطوں کے ساتھ، اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشیت عزتی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو واقعی وہ متقی ہو جائے گا، ہر برائی سے بچے گا۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، شمس و قمر کی حرکتیں بدل سکتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہ بدلا ہے، نہ بدل سکتا ہے، نہ بدلے گا۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور سے لے کر اس وقت تک آپ دیکھیے جنہوں نے نماز پابندی سے پڑھی ہے، جن مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، جن عشاق رسول نے نماز پڑھی ہے، اللہ اور رسول کا ادب کرنے والوں نے نماز پڑھی ہے، جناب ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جدھر نگاہ ڈال دی ادھر نظام عالم بدل گیا۔ اگر انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اپنی جگہ سے چلنے لگ تو چلنے لگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز پڑھنے والے تھے، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے، سچے مومن کی کیا پہچان ہے؟ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اگر اللہ کا ولی اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر چلنے لگے گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، تفہیم مقصود تھی، سمجھانا مقصود تھا، سائل کا جواب دینا مقصود تھا۔ ادھر گفتگو ہو رہی تھی، ادھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا اور چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھا تو کہا ارے میں تجھ سے چلنے تھوڑی کہہ رہا ہوں،
میں تو سمجھا رہا تھا نماز پڑھنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی صورت میں کشش ہوتی ہے، نمازی کائنات میں محبوب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کوئی نمازی جہاں نماز پڑھتا ہے، کوئی نمازی جہاں پر عبادت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر والے جہاں نالا و شیون کرتے ہیں، جہاں آہو بکا میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی یاد میں دست و گریباں ہوتے ہیں، اس کی یاد میں پریشان ہوتے ہیں، وہ زمین جہاں وہ نماز پڑھتا تھا وہ زمین بھی روتی ہے کہ آج یہاں سے نماز پڑھنے والا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، خطیب ہندوستان زندہ باد۔ تشریف لائیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو نمازی ہوتا ہے ہر برائی سے بچتا ہے۔ حضرات، نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار سے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں اور اللہ کا محبوب ہو جاؤں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کائنات کا محبوب ہوتا ہے، اور جو نماز چھوڑتا اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کیسی وعید آئی ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، اس دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ اس دنیا سے جانا ہے، آخری گھر قبر ہے۔ وہ سمجھدار آدمی ہے جو کہ قبر کا انتظام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے۔ معمر اور سن رسیدہ صحابہ کا مجمع تھا، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولائے کائنات بھی تھے، جید صحابہ کرام وہاں پر جلوہ گر تھے۔ میرے آقا تقریر فرما رہے تھے، اثنائے تقریر میں، درمیان تقریر میں ایک جوان العمر صحابی مجمع سے کھڑے ہو گئے، مجمع سے کھڑے ہو گئے اور سرکار سے ایک سوال کیا۔ جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے گھور کر دیکھنا شروع کیا کہ رحمت للعالمین معلم کائنات سردار انبیاء تقریر فرما رہے ہیں اور اس بچے کی جرات کہ 20 تقریر میں کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے۔ حضرات، میرے سرکار دلوں کے حالات جانتے تھے، نیتیں جانتے تھے، کس کے دل میں کیا آ رہا ہے پہچانتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کو اس بچے کا سوال گرا گزر رہا ہے تو میرے سرکار چونکہ گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے، چھوٹے کو بڑا بنانے کے لیے، کھوٹے کو کھڑا بنانے کے لیے اور برے کو اچھا بنانے کے لیے، ذلیل کو عزیز کرنے کے لیے اور جہنمی کو جنتی بنانے کے لیے، کافر کو مومن بنانا آئے تھے۔ جو بے عزت ہوتے تھے میرے سرکار ان کو ذلت دینے کے لیے آئے تھے، ان کو عزت دینے کے لیے آئے تھے۔ جو ذلت والے تھے سرکار نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ حضور سرور کائنات کی محفل میں بچے نے سوال کیا اور پوچھا من القیس یا رسول اللہ، من القیس یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام بچے پہ حیرت کر رہے تھے۔ جانتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بچہ پوچھ رہا تھا یا رسول اللہ ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے، زیرک و دانا کون ہے، چالاک کون ہے، دانش مند کون ہے، ہوشیار کون ہے۔ میرے سرکار نے تقریر بند کر دی اور تقریر بند کی اور بچے سے پوچھا ہاں تم نے کیا پوچھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ پوچھ رہا ہوں من القیس یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا ہاں تم نے کیا پوچھا تھا؟ من القیس یا رسول اللہ، ہوشیار کون ہے؟ 3 دفعہ پوچھ رہا، پھر پوچھا
یہ کوئی فعل لغو نہیں تھا کہ جب ایک مرتبہ پوچھ لیا، 2 مرتبہ پوچھ لیا، بار بار پوچھ رہے ہیں، یہ لغو نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، سرکار معلم حکمت ہیں، حکیم کا فعل، عقل مند کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے سرکار کے بار بار پوچھنے کا منشا یہ تھا، سائل کی اہمیت بڑھانی تھی، سوال کی عظمت دکھانی تھی، اور یہ منشا تھا کہ یہ سوال کئی بار میرے پوچھنے پر یہ سوال ذہن نشین ہو جائے، تاکہ میں جو جواب دوں پہلی فرصت میں وہ ذہنوں میں مرکوز ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سوال کو رسول اللہ نے اہمیت دی، جس سائل کو لوگ ذلیل سمجھ رہے تھے رسول اللہ نے اسے عزت دی، اس کے سوال کو عزت دی۔ حضرات، سرکار دو عالم نے جب سوال کو ذہن نشین کرا دیا تو ایک مرتبہ اور پوچھا، ہاں تم نے کیا پوچھا تھا؟ کمن القیس یا رسول اللہ، ہوشیار کون ہے، دانا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو میرے سرکار نے جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کا انتظام کر لے، یعنی ایسی زندگی جیے کہ جس وقت موت آئے فوراً تیار رہے، اور جب قبر میں جائے تو سرخرو ہو کر جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، نماز کے عادی ہو جاؤ، اپنے لباس کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، انشاءاللہ العزیز یہاں بھی عزت ہوگی اور وہاں بھی عزت ہوگی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی بے انتہا اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی پہلے ایک آیت اور سن لیں، اس کے بعد ایک حدیث بیان کروں گا اور اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، نماز پڑھنا کوئی گراں کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے بہت آسان ہے یہ نماز۔ قرآن میں آیا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ قرآن ہے بھائیو، سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو نماز نہ پڑھنا ہے بالکل، اور ایک نماز دیر سے پڑھنا ہے۔ قرآن فرماتا فَوَيْلٌ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ حضرات، جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے، جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ یہ ویل کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اتنی گرمی رہتی ہے کہ جہنم کی آگ اگر کبھی سرد ہوتی ہے تو اسی کو کھول دیا جاتا ہے، پورا جہنم حسب سابق گرم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ وادی ہے، یہ وہ جنگل ہے، یہ جہنم کا وہ علاقہ ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگا کہ یا اللہ اس ویل کا حصہ ہمیں مت بنا۔ جانتے ہو یہ ویل کس کے لیے ہے؟ قرآن نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو نمازیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو قصداً نماز چھوڑتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، انہیں اس جہنم میں جانا ہے، وادی ویل میں جانا ہے۔ دوستو، وہ دن دور نہیں ہے کہ موت آنی ہے اور حشر و نشر ہونا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید نے نماز چھوڑنے والوں کے لیے بہت سی وعیدیں فرمائی ہے۔ ایک یہ بھی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ نے 16ویں پارے میں کچھ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا ان کے بعد کچھ ان کی نالائق اولاد پیدا ہوئی،
اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب غی کے جنگل میں جائیں گے، یعنی بڑے شدید اور سخت عذاب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر بہت اچھی جانتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ سرکار نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا بہت علم عطا فرما دے۔ اس لیے صحابہ میں بھی وہ رئیس المفسرین کے نام سے مشہور تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی بہت شدید ہے۔ یہ وہ ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں اس سے پناہ مانگتی رہتی ہیں۔ جہنم کی یہ وادی جو غی ہے، کان کھول کر سن لو، اس میں کون جائے گا؟ ابھی زندگی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہوش باقی ہے، ابھی حیات ہے، ابھی زندگی موہوم ہے۔ سن لو عبداللہ ابن عباس نے غی کے معنی کیا بتائے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ایک وادی ہے جس کی گہرائی، جس کی شدت، جس کی حرارت بہت زیادہ ہے۔ اس میں کون جائیں گے؟ اس میں وہ لوگ جائیں گے جو زناکار ہوں گے، جو شرابی ہوں گے، جو سودخوار ہوں گے، جو بے نمازی ہوں گے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے، یہ سب جہنم کی اس وادی میں ڈالے جائیں گے۔ مسلمانوں توبہ کرو، عبرت پکڑو، نمازی بنو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے معاشرے کو نمازی بناؤ۔ جب آپ نمازی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش آپ کے سروں پر، آپ کے گھروں پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی درسگاہوں میں، آپ کی تجارت گاہوں میں، آپ کی صنعت پر، آپ کی حرفت پر، آپ کی خلقت پر، آپ کی صورت پر، آپ کی سیرت پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ نمازی بن جاؤ۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدر باوقار کے دیے ہوئے وقت میں سے صرف 10 منٹ باقی ہیں، ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ سرکار کی حدیث ہے، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے بھائی یہ کسے معلوم ہے کہ کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن کس کا حساب اچھا ہوگا اور کس کا حساب برا ہوگا؟ نبی غیب داں، وہ نبی جو ایسے غیب داں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں وہ سب بتا دیا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرات سب کو نبی جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی کا کیا حشر ہوگا اور بے نمازی کا کیا انجام ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں یہ غیب کی خبر ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، میزان عمل میں کیا کیا ہوگا، قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سرکار نے تو خبریں دی ہیں۔ اما یہ غیب کی خبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں جو مردے پر عذاب ہوتا ہے میں دکھانے پر قادر ہوں، اگر چاہوں تو دکھا دوں، مگر اگر میں دکھا دوں ذرا سا بھی تو تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو۔ کبھی کوئی بھائی گوارا نہیں کرے گا اپنے بھائی کو میں قبر میں دفن کروں گا، کوئی بیٹا گوارا نہیں کرے گا میں اپنے باپ کو قبر میں دفن کروں، نہ جانے کیا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور سید عالم فرماتے ہیں سچی خبر ہے، نبی کی بات سچی، مخبر صادق، سچی خبر دینے والے۔ سنو نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ جو
نمازوں کی پابندی کرے گا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی، راستہ دکھائے گی، اور حساب کے وقت اس کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن باعث نجات ہوگی۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت میں نجات ہو، قیامت میں نور ہو ہمارے آگے، ہمارا حساب و کتاب نورانی ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات ہو، ہمارے لیے نور ہو، برہان ہو، جب ہم چلیں تو دائیں نور ہو، بائیں نور ہو، آگے نور ہو، پیچھے نور ہو۔ مسلمانوں، یہ کوئی واہمہ تھوڑی ہے، یہ کوئی خواب و خیال تھوڑی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حالات پیش نہیں آئیں گے، ضرور پیش آئیں گے۔ اور سنیے، جو حفاظت کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے تو یہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور کی خبر کہو سچی، حضور نے جو بتایا سچ، بالکل سچ۔ سرکار فرماتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، سن لو، ہر مسلمان غور سے سن لے، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے حساب کے لیے کوئی برہان ہوگی، نہ اس کی نجات ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا، لیکن اس سے بڑی سزا سنتے ہو، سرکار نے فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مع فرعون وہامان وأبی بن خلف۔ جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کا لحاظ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے، قیامت کے دن وہ اٹھے گا جب قبر سے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ مسلمانوں، یہ فرعون کوئی اچھا ہے؟ یہ حامان کسی بزرگ کا نام ہے معاذ اللہ؟ ابی بن خلف؟ دوستو، توبہ کرو، آنکھیں کھولو، سدھرو، اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لو۔ جو شخص بے نمازی ہوگا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کون ہے؟ یہ وہی مردود ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بالآخر اسے اللہ کے قہر و غضب نے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا اور وہاں پر غرق ہو گئے۔ جب ڈوبنے لگا تو کہا ارے میں بھی بنی اسرائیل کے اور موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا الآن وقد كنت من المفسدین۔ اچھا، اب آنکھیں کھلی ہیں، پہلے فساد پھیلاتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج تو ہم تجھے ڈبو ہی کے رہیں گے، آج تو تجھے ہم ہلاک ہی کر دیں گے، مگر ایک بات ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، تیرا بدن باقی رہے گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد آنے والے تمام متکبرین کے لیے قدرت الہی کی ایک نشانی۔ حضرات، تاریخ میں آیا ہے کہ فرعون کی لاش 1000 برس تک دریائے نیل میں ریتے میں دبی رہی۔ بتائیے، دریا کا پانی، سمندر کا پانی کھارا تو ہوتا ہے، کھارے پانی کے ریت میں لاش محفوظ رہی۔ پھر جب لوگوں کو علم ہوا، قرآن پڑھا، تو قرآن کو وہ بھی سچا مانتے، یہ شامت نفس ہے،
کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہود و نصارہ نے کہا قرآن نے جب کہا ہے تو فرعون کی لاش تلاش کرو، ضرور دریائے نیل میں ہوگی۔ دیکھا گیا، تلاش کی گئی تو لاش ریتے میں نکلی۔ انہوں نے نکالی، 200 برس ہوئے قریب قریب، اور مسالے لگا کر آج بھی یہ رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرات، ایک بات پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب خداوند قدوس انا ربکم الاعلی کہنے والے فرعون کی لاش کو باقی رکھ سکتا ہے تو سبحان ربی الاعلی کہنے والے اولیاء انبیاء کی لاش کو کیوں نہیں باقی رکھ سکتا؟ جب وہ فرعون کی لاش کو باقی رکھ سکتا ہے، کھاری سمندر میں فرعون وہ تھا جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تو سبحان ربی الاعلی کہنے والے کی لاش کو کیوں نہیں باقی رکھتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور حامان اس کا بدنصیب وزیر تھا، یہ بھی ڈوب گیا۔ اور ابی ابن خلف، یہ کون تھا؟ یہ وہ شقی، یہ وہ بدبخت تھا کہ اس نے ایک دن جب اسلام کو تقویت نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کو غلبہ اور ظہور نہیں ہوا تھا، استحکام نہیں ہوا تھا، تو اس نالائق نے اللہ کے رسول سے ایک دن کہا تھا کہ اے محمد، میں نے ایک گھوڑا اسپیشل پال رکھا ہے، بڑی خاطر کرتا ہوں اس کی، بڑا لحاظ کرتا ہوں، بہت اچھی طرح سے اس کو چارہ پانی دیتا ہوں، میں نے اسے گھوڑے کو پال رکھا ہے، اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس ملعون کا جواب دیا، خبردار، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ جنگ احد کا موقع آیا، اس نالائق نے رسول اللہ پر حملہ کیا، صحابہ اکرام کو جوش آیا، صحابہ اکرام نے چاہا کہ اس کو فنار کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، اسے تم مت مارو، میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ سرکار نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس کی گردن پہ مارا، ذرا سی خراش لگی تھی لیکن وہ بے جان ہو گیا، مضطرب و بے چین ہو گیا، پورے لشکر میں چلاتا تھا، تڑپتا تھا۔ لوگوں نے کہا ابی ابن خلف تو اتنا بہادر ہے، تو گرگے بارہ دیدہ ہے، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا بہادر اور جری ہے، بے باک ہے، تم نے کتنے مار کے دیکھے ہیں، تو ذرا سی خراش لگنے سے چیخ رہا، چلا رہا۔ اس نے کہا کہ ارے یہ خراش نہیں ہے، اگر اس خراش کے درد کو پورے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر آدمی ہلاک ہو جائے۔ میرا یقین تھا یہ تو محمد کے نیزے کی خراش ہے، اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ حضرات، ایسے ایسے کافروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ بے نمازی حضرات توبہ کریں اور نماز کے عادی ہو جائیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور چہرے گردش ماحول نکھر جائے گا، اٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا۔ اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے، اگر تھام لے دامن سرکار سور جائے گا۔ آئیے نعت نبی کے اشعار سننے کے لیے تیار ہو جائے۔